ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے YouTube چینل حدود میسج کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاکم اللہ۔ جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ استاد فوقانی ثانی سے میری محبت، پیار اور دلچسپی بڑھ گئی۔ مجھے احساس ہوا کہ ان کے اندر اللہ نے کوئی اور خصوصی صفات رکھی ہیں۔ ویسے تو صفات ہر انسان اور ہر جن میں ہوتی ہیں، اور اولیاء، نیک یا عام جنات میں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ میری سب سے پہلی ملاقات ان سے اس وقت ہوئی تھی جب میں اپنی جناتی سواری پر سفر کرتا ہوا ایک دور افتادہ پہاڑی کار میں ایک محدث جن کی عیادت کرنے جا رہا تھا۔ مجھے عبدالسلام جن نے بتایا تھا کہ وہ بہت بیمار ہیں اور مسلسل آپ کو یاد کرتے ہیں۔ میں انہیں ڈھونڈتا ڈھانڈتا آخر پہنچ گیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئے، بہت خوش ہوئے۔ میں نے ان کے لیے کچھ شفائی تدابیر کی جس کی وجہ سے انہیں اسی وقت فوری فائدہ ہوا اور دل کا اور جسم کا سکون میسر ہوا۔ وہ بہت خوش ہوئے، مجھ سے فرمانے لگے، میرا ایک شاگرد ہے، میں اسے بلوانا چاہتا ہوں، آپ اس سے ملاقات کرو۔ وہ کائنات کے تہ در تہ سربستہ رازوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہے، اور یہ تہ در تہ سربستہ راز اللہ تعالیٰ نے اس پر کھولے ہوئے ہیں۔ وہ کبھی ایک جگہ بیٹھا نہیں، حتیٰ کہ اپنی شادی کے دن بھی وہ بیٹھا کسی با کمال سے ملاقات کر رہا تھا اور بیوی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ہمیشہ کھوجوں میں اور تلاشوں میں زندگی کے دن رات گزارتا ہے۔ اس کا ہر پل، ہر سانس، ہر لمحہ، ہر لہجہ کائنات کے رازوں میں لگاتا رہتا ہے۔ اس کی زندگی، اس کی سانسیں اور اس کا وجود اتنا زیادہ قیمتی ہے کہ وہ محدث ٹھنڈی سانس بھر کر کہنے لگے، اے کاش میری زندگی کے باقی سال بھی اسے لگ جائیں۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی، وہ ہمارے پاس آ گئے، ایک اونچی اور باروب دار آواز میں سلام کیا اور بیٹھ گئے، اور بیٹھتے ہی انہوں نے اس محدث استاد کے پاؤں اور کندھے دبانے شروع کر دیے۔ میری طرف انہوں نے کوئی بھی توجہ نہ دی۔ میں ان کی خدمت میں بیٹھا رہا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس محدث نے میرا تعارف اس جن سے کرایا۔ کہنے لگے، اس کا نام فوقانی ہے۔ چونکہ میں پہلے بھی ایک فوقانی جن کے شاگرد سے مل چکا تھا، اس لیے اپنے دل ہی دل میں اس کا نام فوقانی ثانی رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد اس محدث نے اس کا مزید تفصیلی تعارف کرایا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ فوقانی ثانی جن میری طرف مائل ہوئے اور یوں مسلسل گفتگو کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ گفتگو میں کچھ ایسی باتیں سامنے آئیں جن کا تعلق کائنات کے سربستہ رازوں میں سے ہے۔ اگر میں ان کا اظہار کروں تو عام عقل انسانی اور انسانی شعور، احساس و ادراک اس کو کبھی سمجھ نہ پائیں، لیکن آج کی نشست میں میں کچھ ایسی چیزیں اپنے قارئین کو بطور امانت پہنچانا چاہتا ہوں جس کا انہیں بہت یقینی فائدہ اور ان کو یقینی نفع ہوگا۔ پہلی چیز جو فوقانی ثانی جن نے بتائی وہ یہ تھی، اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو اور آخری وقت میں کلمہ نصیب ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا قرب اور سچا ساتھ ملے، قبر جنت بن جائے، محشر کا حساب و کتاب، سوال و جواب نہایت آسان ہو، اور آخرت میں پل صراط کا راستہ سہولت سے پار ہو جائے، نامہ اعمال قیامت کے دن اللہ بے حساب بخش دے، جنت میں استقبال ہو، فرشتوں کا ساتھ ہو، حوروں کی قدردانی نصیب ہو، تو ایسا آدمی اگر روزانہ صرف ایک تسبیح یا تواب ہو اس کیفیت کے ساتھ پڑھے، اور یہ صرف سوتے وقت پڑھنی ہے، اول و آخر 3 بار درود شریف، اور کیفیت یہ ہو کہ یا اللہ میں دنیا کا سب سے بڑا مجرم ہوں، ساری دنیا کی بخشش ہو گئی لیکن میری نہیں ہو سکتی، ہاں تیری شان کریمی ہوگی تو ہو جائے گی، اور میرے جرم ناقابل معافی ہیں، لہٰذا اپنے اس صفاتی نام کی برکت سے مجھے بخشش کا سامان دے۔ بس یہ ایک تسبیح ہو، لیکن ہو ایسی جو جسم کے روئے روئے اور انگ انگ کو اللہ کی ذات کی طرف متوجہ کر دے۔ اس فوقانی ثانی جن نے یہ بات کیا عجیب حیرت انگیز بات بتائی، میں خود حیران ہو گیا۔ میں لفظ توابو کی طرف اگر دیکھتا ہوں تو سمجھ آتی ہے، اور جب اس فوقانی ثانی جن کے لہجے، رویے اور سچے انداز کی طرف پھر بھی سمجھ آتی ہے، اور بہت زیادہ آتی ہے۔ میں ان کی بات سن رہا تھا، اسی دوران فوقانی ثانی نے ایک بات سنائی۔ کہنے لگے، ہمارے جنات کی دنیا میں ایک شخص تھا، کوئی بہت بڑا نیک متقی نہیں تھا بلکہ عام سا مسلمان تھا۔ میں نے اس کے مرنے سے تقریباً بہت سال پہلے اسے یہی عمل بتایا تھا کہ وہ شخص سوتے ہوئے وضو ہے یا نہیں ہے، پاک ہے یا نہیں ہے، ہر جگہ ہر حالت میں بس ایک تسبیح رات سوتے وقت اول آخر 3 بار درود شریف یا توابو کی پڑھے۔ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے وہ فوت ہوا تو مجھے اس کے گھر والوں نے بتایا کہ آخری لمحے میں کہنے لگا کہ قرآن لے آؤ۔ قرآن سامنے لایا گیا تو وہ قرآن کو بہت خوش الہانی سے بہترین لہجے میں اور خوبصورت آواز سے پڑھنے لگ گیا، حالانکہ وہ بالکل ان پڑھ تھا، وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا تھا، لیکن اس وقت وہ بہترین انداز سے قرآن پڑھ رہا تھا اور قرآن پڑھتے جا رہا تھا، حتیٰ کہ اسی نشست میں اس نے بہت خوبصورت انداز میں قرآن کا 1.5 پارہ پڑھ لیا اور قرآن واپس کیا
اور سب کو متوجہ کیا۔ لوگوں میں اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، اللہ کی نافرمانی سے معافی مانگتا ہوں۔ جس کا دل دکھایا ان سب تک میرا پیغام پہنچا دینا۔ میں معافی مانگتا ہوں۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں۔ آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہوں۔ خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے، اس پر ایمان لاتا ہوں۔ مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اس پر ایمان لاتا ہوں۔ لوگوں، میرے ایمان پر گواہ رہنا، میری توبہ کے گواہ رہنا۔ بس اس طرح کی خیر کی باتیں کرتا، کلمے کا ورد کرتا کرتا وہ اس زندگی سے رخصت ہو کر آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی پا گیا۔ یہ ایک موت نہیں، ایسی بے شمار اعلیٰ قسم کی کئی شاندار اموات میں نے اپنی زندگی میں پائی ہیں۔ فوقانی ثانی جن مزید کہنے لگا، ورد بہت مختصر لیکن اس کا کمال بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہر شخص نے مرنا ہے، وہ انسان ہو یا جن۔ موت ایک حقیقت ہے، اور جو موت کی حقیقت کو پا گیا وہ زندگی کی حقیقت کو پا گیا، اور جو موت کو بھول گیا وہ زندگی کو بھی ہمیشہ کے لیے بھول گیا۔ موت اصل ہے، زندگی اصل نہیں، اور آخری لمحے قیامت تک موت کا ذائقہ ہر ذی روح کو چکھنا ہے۔ قارئین، یہ تجربہ اور انوکھا مشاہدہ اس کے بعد میں نے بے شمار لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، اور بہت عرصہ دراز تک میں نے اس کو بتایا اور اب بھی بتا رہا ہوں۔ ایک رات میں سویا ہوا تھا، میں نے ایک خواب دیکھا، اور وہ انوکھا خواب تھا۔ میرے پاس بہت سے لوگ تھے جن کے خوبصورت لباس، خوبصورت چہرے اور خوبصورت جسم تھے۔ وہ کوئی جنتی سواریوں پر سوار تھے۔ مجھے علم نہیں کہ وہ سواریاں کیا تھیں، بس ایک احساس ہو رہا تھا کہ تیز رفتار سواریاں ہیں جو لمحوں میں لاکھوں میلوں کا سفر طے کر لیتی ہیں۔ وہ سب میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ ان کی مسکراہٹ ایسی تھی کہ میں نے بھی مسکرانا شروع کر دیا۔ وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو تیرے اس توابوں کی وجہ سے آخرت میں سرخرو ہوئے۔ جب اللہ کے سامنے حاضر ہوئے تو اللہ نے ہمارے اس اسم اور توبہ کی وجہ سے مغفرت کا پروانہ دیا۔ ہم سارے کے سارے آپ سے ملنے آئے ہیں اور یہ خوشخبری دینے آئے ہیں کہ آپ کی وجہ سے جتنے لوگوں کی بخشش ہوئی وہ دن رات آپ کے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ جو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا، یا اللہ اس کی بخشش بھی کر دے اور اسے بھی معاف کر دے، اور اسے بھی ہماری طرح اعلیٰ سے اعلیٰ، بہتر سے بہتر جنت عطا فرما۔ اور مزید ہنستے ہنستے مجھے انہوں نے ایک بات کہی کہ حضرت علامہ صاحب، آپ اگر اس عمل کو پوری دنیا کے لیے پھیلا دیں تو بے شمار لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ کئی خطا کار اور گناہ گار بخشے جائیں گے، اور کئی لوگ اللہ کا قرب پائیں گے اور اللہ کی محبت پائیں گے۔ قارئین، جب میں اس خواب سے بیدار ہوا تو میرے دل میں آیا کہ اس عمل کو اور اس کیمیا نسخے کو پھیلانا چاہیے۔ یہ ایک چابی ہے، بلکہ ماسٹر کی ہے۔ مخلوق خدا کا آخرت اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق، اس سے بہتر اور کس طرح ہو سکتا ہے؟ بس یہ جذبہ ہے جس نے مجھے فوقانی ثانی جن کے اس عمل کو پھیلانے پر مجبور کیا۔ اس لیے میں اب یہاں ان صفحات میں اس عمل کو پھیلانے کے لیے آج اعلان عام کر رہا ہوں۔ اس کے بعد بھی مجھے فوقانی ثانی جن سے کئی میری ملاقاتیں ہوئیں، اور فوقانی ثانی جن نے مجھے اور بھی بے شمار سینکڑوں ہزاروں واقعات بتائے۔ بقول ان کے میرے مشاہدے اور تجربے میں سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں جن کا خاتمہ اس عمل کی وجہ سے آسان اور اچھا ہوا۔ انہوں نے ایک واقعہ سنایا، کہنے لگے کہ ایک میدانی علاقے میں جہاں سخت شدت کی گرمی تھی، میں جا رہا تھا تو اس میدانی علاقے میں مجھے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ نامعلوم مجھے کیا ہوا، میں اس جھونپڑی کے قریب اتر گیا۔ وہ انسانوں کی جھونپڑی تھی، اس میں 3 مرد، 5 عورتیں اور 19 بچے تھے۔ وہ لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ان کی باتوں سے مجھے محسوس ہوا کہ یہ ایک فیملی ہے جس میں بچے بھی ہیں، جوڑے بھی ہیں اور کچھ بوڑھے لوگ بھی ہیں۔ وہ نیک لوگوں کا گھرانہ نظر آتا تھا لیکن غریب لوگوں کا۔ وہ اس بات پر بیٹھے فکر کر رہے تھے کہ ہم سارے گھر والے کیسے نمازی بن جائیں، قرآن پاک کی تلاوت روز کیسے کریں، ہمارا دل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسے جڑ جائے۔ یہ فکر اور غم تھا جو انہیں لیے بیٹھا تھا۔ مجھے ان کے سچے جذبے نے ان کے قریب بیٹھنے کا مزہ دیا۔ چونکہ میں جن تھا اور ان کے قریب بیٹھا تھا، ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا، لیکن مجھے احساس ہوا کہ ان کے قریب بیٹھنے سے مجھے برکات ملیں۔ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ ان لوگوں کو یا توابوں کا عمل بتا دوں۔ میں ایک مسافر پردیسی کے روپ میں نمودار ہوا جو کہ یہاں سے گزر رہا تھا، اور میں نے اپنی شکل انسانی بنا لی، اور میں انسانوں کے روپ میں ان کے سامنے جب پہنچا تو انہوں نے میرا استقبال کیا اور مجھے پردیسی مسافر سمجھ کر میری خاطر مدارات کی۔ میں نے ان کی خاطر مدارات قبول کی، اور جاتے جاتے میں نے انہیں کہا کہ آپ نے میری اتنی خدمت کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک تحفہ دے جاؤں۔ اور پھر میں نے انہیں کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو، قیامت کے دن اللہ کا سامنا ہو اور اللہ راضی ہو اور اللہ آپ کو دیکھ کر مسکرائے اور آپ کی مغفرت ہو، تو صرف یہ کام کریں کہ یا تواب ہو کہ ایک تسبیح سوتے وقت پڑھنے کی مکمل ترکیب بتا دے۔
وہ میری بات سن کر بہت خوش ہوئے۔ ان کے گھر میں کوئی تحفہ یا ہدیہ نہیں تھا، لیکن ان کی چاہت تھی کہ کسی طرح ہم اس پردیسی کو کوئی ہدیہ دے کر ہی بھیجیں۔ انہوں نے اصرار کیا، میں نے انکار کیا کیونکہ وہ بہت سفید پوش اور غریب لوگ تھے۔ میں وہاں سے چل پڑا اور چلتے چلتے مجھے ایک ایسے فرد سے واسطہ پڑا کہ جو طرح طرح کی بیماریوں، تکلیف، مصائب اور پریشانیوں میں مبتلا تھا۔ میں نے محسوس کیا زندگی میں تو اس نے تکلیفیں، پریشانیاں، دکھ بہت دیکھے، لیکن آخرت میں بھی اگر یہ تکلیفیں، پریشانیاں، دکھ دیکھے گا تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی، لہٰذا یہ دنیا میں تو غریب رہے لیکن آخرت کا امیر رہے۔ میں نے اسے یہی تسبیح اور یہی وظیفہ یعنی یا تواب کا عمل بہت تفصیل سے بتایا، اس کے کچھ فائدے، برکات اور کمالات اسے بتائے۔ وہ حیران ہوا، مجھ سے کہنے لگا میں سارا دن فارغ ہوں، اگر میں سارا دن ہی یا تواب پڑھتا رہوں۔ میں نے کہا پڑھ سکتے ہو، اور عمل تو یہی ہے کہ سوتے ہوئے ایک تسبیح نہایت خوشی و خضوع، دھیان، توجہ، بے چینی، بے قراری سے پڑھنا ہے، اور اس کے کمالات آخرت میں وہ کھلیں گے جو آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر میں کچھ عرصے کے بعد گزرا تو دیکھا تو وہ پریشان اور ویران شخص نہیں تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ حیران اور پریشان شخص آخر کہاں گیا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا تو لوگ کہنے لگے وہ فوت ہو گیا۔ میں نے کہا اس کی موت کی حالت مجھے بتا سکتے ہیں، اس کو کتنی بری یا اچھی موت آئی؟ کہنے لگے ہاں بتا سکتے ہیں، وہ 3 دن پہلے بالکل ٹھیک ہو گیا، ایسے تھا جیسے اس کو بیماری ہے ہی نہیں۔ 3 دن کے بعد جب آخری لمحہ اس کا پہنچا، وضو کیا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اس نے 2 نفل پڑھے، 2 نفل کے بعد مسلسل یا تواب پڑھتا رہا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی رو کر اونچے اونچے بولوں میں معافی مانگتا رہا۔ اس نے سب کو بلایا، کہا دیکھو میں نے زندگی میں کوئی بڑے گناہ نہیں کیے اور کچھ زیادہ نیکیاں نہیں کی، ایک نیکی ہے میرے پاس، ایک درویش ملا تھا، کس نے مجھے آخری وقت میں سوتے وقت یا تواب کی تسبیح بتائی تھی۔ آج جنت سجی سجائی میری آنکھوں کے سامنے ہے، اس کے حسین مناظر اور اس کے کمالات، اس کی خوشبوئیں، اس میں فرشتے، غلام، حوریں، اللہ نے سب پردے مجھ سے ہٹا دیے ہیں اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ قبر میں مجھے بچھو، سانپ اور اندھیرا نظر نہیں آ رہا، قبر میں مجھے بچھونے، حور، نورانیت اور نور نظر آ رہا ہے۔ لوگوں تم بھی کبھی اس یا تواب کو نہ بھولنا، جو بھی پڑھتا ہے اس سے حیرت انگیز طور پر آخرت کی بہتری ملتی ہے اور دنیا میں بھی اس کے بہت فوائد ملتے ہیں۔